اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تیسرا ادب بیان کرتے ہوئے ان آیات کے اندر بیان کرتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تیسرا ادب بیان کیا، اور وہ یہ کہ جو شخص بری بات سن بھی لے، اس نے بری بات سن لی ہے اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ بھی گئی ہے اور اس نے اس معاملے میں بات بھی کر دی، حالانکہ یہ تینوں کام منع تھے نا، اس بات کو سننا نہیں چاہیے تھا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، پہلا ادب گزرا۔ دوسرا ادب کیا گزرا تھا کہ اگر دل میں کوئی بات اٹک گئی ہے تو بولے نا، اس شخص کے دل میں بات اٹک گئی ہے، اس نے بول بھی لیا، تو اب تیسرا ادب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اب تیسری حد یہ ہے کہ اب اس نے بول تو لیا، ایک آدھ دفعہ بول لیا، اب اس کو چاہیے کہ اس معاملے کے اندر کثرت نہ کرے، زیادہ اس معاملے کے اندر داخل نہ ہو اور ان باتوں کو بہت نہ پھیلائے، سمجھ رہے ہیں، اس باتوں کو پھیلانے والا نہ بنے، شر کی چابی نہ بنے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر آداب سکھلائے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ مومنوں کے اندر جو فحاشی پھیلانا جس کو یہ پسند ہو اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو مومنوں کے اندر فحاشی پھیلانا کیا ہے؟ یعنی ایک شخص نے دیکھ لیا، مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ زنا دیکھ لیا، کوئی ایسی بات اس نے دیکھ لی، تو اب یہ شخص اس باتوں کو پھیلانا شروع کر دے، تو ہوتا یہ ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی چیز کی کثرت دیکھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے تو انسان کے دل سے اس چیز کی ہیبت کم ہو جاتی ہے۔ دوبارہ کوئی چیز انسان کثرت سے دیکھے، کوئی گناہ، یا کثرت سے کسی گناہ کے بارے میں سنے، تو اس گناہ کی سنگینی انسانوں کے ذہنوں سے کم ہو جاتی ہے۔ مثلا اب قتل کے معاملے کتنی وارداتیں اب ہمارے سامنے اخبارات پہ، ٹی وی چینلوں پہ آتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنے والد کو قتل کر دیا، کسی نے اپنی بہن کو غیرت میں آ کے قتل کر دیا۔ اب ایک قتل کا ہو جانا، اللہ اکبر، ایسے ہے جیسے ایک شخص نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے، ایسا ہی ہے نا، من احیا فکانما احیا الناس جميعا، اسی طرح اس کے پیچھے ہے من قتل فکانما قتل الناس جميعا، ایک کو قتل کرنا ایسے جیسے جمیع انسانیت کو قتل کرنا، کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قاتل کے لیے 5-6 سزائیں ایک آیت میں بیان کی ہیں، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما، اتنی عظیم سزائیں ہیں۔ لیکن قتل کا معاملہ اب چونکہ معروف ہو گیا، اخباروں میں آتی ہیں، خبریں آتی ہیں، ٹی وی چینلوں میں یہ باتیں چلتی ہیں، تو ہمارے ذہنوں سے اس چیز کی ایک ہیبت جو ایک بیٹھنی چاہیے تھی وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ مثلاً ایسی جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں پہ بہت جنازے ہوتے ہیں، روزانہ اعلان ہوتے ہیں فلاں بندہ مر گیا، 5 بندے آج مر گئے، اس نماز پہ 5 جنازے ہیں، اگلی نماز پہ 6 جنازے ہیں، اسی طرح۔ تو انسان جب کسی چیز کی کثرت کو دیکھتا ہے تو دل سے وہ ایک جو کبھی کبھار کا دیکھنا ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب زنا کی باتیں عام ہو جائیں گی معاشرے کے اندر کہ فلاں نے بھی زنا کیا، فلاں نے بھی کیا، ان کا معاملہ ہے آپس میں، یہ ان دونوں کے اس طرح کے چکر چل رہے ہیں، تو جب یہ باتیں عام ہو جاتی ہیں تو معاشرے کے اندر سے پھر اس چیز کی سنگینی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس معاملے سے منع کر دیا کہ ان چیزوں کو، ان باتوں کو پھیلایا نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میں نے آخر میں یہ حدیث بیان کر کے اپنی بات انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد میں صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذوا عباد اللہ ولا تعیروہم ولا تطلبوا عوراتہم، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو، انہیں عار نہ دلاؤ کسی گناہ پر، اور ان کے گناہوں کو طلب نہ کرو۔ یعنی ایک بندے نے گناہ کر لیا، اب ایک بندہ اس کو ہر وقت اس نے توبہ کر لیا، اور دوسرے مسلمان ہیں جو اس کو تنگ کرتے رہے، ہر وقت عار ہی دلاتے رہے کہ تو نے ایک وقت میں یہ کام کیا تھا۔ ایک تو یہ بات ہے، مسلمانوں کو عار دلا کے تکلیف نہ دو۔ اس طرح فرمایا ولا تطلبوا عوراتہم، مسلمانوں کے عورات کے پیچھے نہ چلو، ان کی جو مخفی چیزیں ہیں، اگر کسی نے چھپ کے گناہ کر لیا ہے اور ایک بندہ ہے اس نے اپنے آپ کو مثلا اسی کام میں لگا دیا کہ میں مسلمانوں کے جو ہے نا گناہوں کو سر عام لاؤں گا، سر عام کی ٹیم ہے جی، میں لوگوں کی برائیوں کو منظر عام پہ لاؤں گا، اس شخص نے اسی کام کو پکڑ لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو صرف منع کیا ہے، منع کرنے کے ساتھ پھر آگے وعید جو سنائی ہے وہ بڑی شدید ہے۔ فرمایا جو شخص ایسا کام کرے فإنه من طلب عورة أخيه المسلم، جس نے مسلمانوں کے کسی اپنے مسلمان بھائی کے عورا کو طلب کیا، یعنی اس کی پوشیدہ گناہ کو طلب کیا، طلب اللہ عورته، اللہ تعالیٰ پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے عورات کو، اس کی مخفی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پھر طلب کرتے ہیں، حتی یفضحه فی بیتہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کی عزت کا معاملہ بہت سنگین ہے، مسلمان کی عزت کا معاملہ بہت سنگین ہے، کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر دیکھیں، جو مسلمان کو تکلیف دے، اسے اس کے گناہوں پہ عار دلائے، اسے اس کے گناہوں کو طلب کرے، اس کو اس کے گناہوں کو تلاش کرنے میں اسی جستجو میں پڑ جائے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے گناہوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو اس کے گھر میں بیٹھے بیٹھے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔